چھوڑو یہ دیوانہ کورونا ہے، دماغ خراب، 2 جلسے کینسل ہو گئے بھائی، اس لیے تھوڑا تکلیف ہو رہی، بولنا پڑ رہا۔ اب آئیے، جو لوگ مل گئے اللہ کی نعمت ہے۔ پیارے دوستو، یہ توبہ کی رات ہے، سبحان اللہ۔ کئی کی رات ہے؟ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے، مغفرت دینے کے بہانے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بولا تھا، بعض بندوں سے اللہ کی جنگ چل رہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ نے حضور سے کہا، حضور نے ہم سے کہا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، اولیاء سے نہیں، پورے ولیوں سے نہیں، ایک ولی سے بھی، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور اب کئی ہے اولیاء اللہ کے دشمن جو گنبدوں کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں، مزاروں کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ نالائق قوم جو ہے تقریروں میں کھڑے ہو کے بول رہی ہے کہ بت 2 قسم کے ہیں، ایک مندر میں کھڑی ہوئی مورتی ہے، دوسری وہ ہے بت جو مسجد میں درگاہ میں لیٹی ہوئی ہے، یعنی کہ اولیاء اللہ کی مقدس مزارات کو بتوں سے تعبیر کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کرو ان کی عقل پر کیسے پھترے پڑ گئے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ان پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نعوذ باللہ بد کلامی کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اب اللہ اعلان جنگ تو کر دیا، ولی کے دشمنوں کے ساتھ جنگ ہو رہی، سبحان اللہ بولو، جنگ ہو رہی، تمہیں کو سمجھ میں نہیں آیا، میرے کو سمجھ میں آ گیا۔ یہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، اللہ سے معافی لینے کی رات ہے، بخشے جانے کی رات ہے، مجدہ مغفرت سننے کی رات ہے، آج اپنے نامہ اعمال کو لکھانے کی رات ہے، موت کو ہٹا کر حیات لکھی جاتی ہے۔ تو آج کی رات رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے، مگر میں بازو والوں کو دیکھا مسجد بند کر کے بیٹھا ہے، نہیں جاگنا، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ۔ 365 رات بچے چبوتروں پہ ہے، بازو والے مولانا کو ٹینشن نہیں ہے۔ 365 دن راتیں بچے پارکوں کے پاس کیکاں کاٹ کے گزار رہے، 12 بجتے ہی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو رہا، مولانا کو ٹینشن۔ سانچک ہو رہا، مولانا کو ٹینشن۔ رات بھر نکاح خوانی ولیمے کی محفلیں چل رہی، مولانا کو ٹینشن۔ مولانا کے گھر میں چھٹی چھلا سب ہو رہا، مولانا کو ٹینشن نہیں ہے۔ شب بارات آ گئی، مولانا جوش میں آ گئے، فیس بک پہ آ گئے، ایک مولانا واٹس ایپ پہ آ گئے، ایک مولانا یوٹیوب پہ آ گئے، بولے شب بارات مولانا قرآن میں نہیں ہے، شب بارات مولانا حدیث میں نہیں ہے۔ میں بولا مولانا تم بڑے ڈینجر ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو ولی کا دشمن ہوتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جتنے شب بارات کے منکر ہیں وہ اولیاء اللہ کی عظمت کے بھی منکر ہے، رسول اللہ کی عظمت کے منکر ہے، اولیاء اللہ کی شان کے منکر ہے، اولیاء اللہ کی زیارت کے منکر ہے، اولیاء اللہ کے مناقب و مراتب کو ماننے سے محروم ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ولی کے دشمن سے میں جنگ کرتا ہوں، اور جنگ یہ ہو رہی ہے کہ آج مغفرت کی رات ہے اور اللہ بازو والوں کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے آج مغفرت کی رات، میرے ولی کا دشمن مغفرت مانگا تو دینا پڑے گا، لہٰذا اس کے ذہن میں اللہ یہ بات ڈال دیا، آج کی رات جاگنا ہیچ نہیں، تو جاگنا ہیچ نہیں، تو توبہ کرنا نہیں، اللہ تے کو مغفرت دیتا ہیچ نہیں۔ اللہ تے کو محروم کر دیا، اللہ تیرے کو انعام سے محروم کر دیا، مغفرت سے محروم کر دیا، آج کی رات توبہ کرنے سے محروم کر دیا۔ اور ایک بات تھوڑا کامن سینس ہے بھائی، اللہ عقل دیا نا، تھوڑا دخل دو، عقل کو دخل دو ذرا۔ توبہ کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر ہے کیا؟ کون سی بھی رات میں ہو سکتی نا۔ اگر آج کی رات میں خصوصی طور پہ توبہ ہو رہی ہے تو پھر اس سے بڑی نعمت کی بات اور کیا ہے، اس سے بڑے فضل کی بات اور کیا ہے بھائی۔
جب پوری دنیا توبہ کر رہی ہے، آج پوری مسجد میں لوگ دعا کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں، ان سب میں بھی ایک گناہگار بیٹھا ہوں، اگرچہ کہ میں گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، مگر میری دعا کسی وجہ سے قبول نہ ہو، میری توبہ قبول نہ ہو، مگر اس مجلس میں اگر اللہ کا ایک بندہ بھی ایسا بیٹھا ہو جس کی توبہ اور دعا قبول، تو اس کے صدقے میں ساری محفل کی توبہ اور دعا قبول۔ پیارے دوستو، اس کے لیے کیا ضرورت ہے یارو؟ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے بھی کیا کوئی توبہ کی دلیل کی ضرورت ہے بھائی؟ آج اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے بھی کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ اگرچہ کہ ہزاروں تفاسیر میں اس کی دلیل موجود ہے، اگرچہ کہ ہزاروں احادیث کے اعتبار سے اس کی دلیل موجود ہے، آج کی رات میں پڑھے جانے والے وظائف کے اعتبار سے دلائل موجود ہے، آج کی رات کی عظمت اور شان کے اعتبار سے دلائل موجود ہے، ہمارے علماء نے سینکڑوں دلائل لیلۃ البرات کے تعلق سے پیش کیا ہے۔ سارے دلائل سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، پھر بھی بازو والے مولانا بہت ڈینجر ہے، دلیل کا ہے۔ ابھی کتنے دلیل ہونا رہے تیرے کو؟ تو خود بے دلیل ہے، تیرے پاس تیرے ہونے کی دلیل نہیں ہے، تو دوسروں سے دلیل پوچھتے پھر رہا ہے۔ بعض لوگ سمجھے نہیں مسئلے کو، نہیں سمجھے، میں سمجھاتا ہوں، ذرا ٹھہرو۔ مولانا کو پوچھے آپ کس کے بیٹے ہیں؟ بولے میں عبد الجلیل کا بیٹا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس۔ امی بولے اینوچ ابا آمنا صدقنا، کوئی دلیل نہیں ہے بیٹا تیرے پاس، کوئی دلیل نہیں ہے تیرے پاس۔ پھامٹے باتاں کر رہا ہے، نئے امت کے اندر مسئلے لا کے امت کو بگاڑ رہے، فتنوں میں پیدا کر رہے ہیں۔ ایک رات تو کم سے کم آ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کوئی توبہ کر رہا، کوئی معافی چاہ رہا، کوئی گڑ گڑا رہا، کوئی گریہ وزاری کر رہا، کوئی مغفرت چاہ رہا، نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، مرزا غالب کے جیسا ہوگا انہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے میرے مولا، میں آیا تھا پھٹک کے مولانا کے باتاں سن کے، آج آیا، انہیں عشاء سے پہلے فیس بک پہ میرے کو نئی ویڈیو دکھا تھا، اب میں بیٹھتا ہی مسجد میں، بلکہ آیا سو والا بھی بھاگ گیا۔ اس سے فائدہ ہے؟ ذرا بولو بھائی، یہ جو بھامٹے بیانہ کر کے فیس بکوں پہ ڈال رہے نالائق لوگ، اس سے امت کو فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ تم تو یہ بولنا ہے ارے بھائی 365 راتیں جاگ لیا، آوارہ گردی کر لیا، کیا کر لیا، کم سے کم اب تو آ کے توبہ کر لے رے بھائی، اب تو معافی چاہ لے رے بڑے بھائی، اب تو اللہ تعالیٰ ایک بہانہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی طرف بلایا ہے، شب برات ایک بہانہ ہے، اس بہانے کے ذریعے اللہ تجھے رحمت کی طرف بلایا ہے۔ ارے آج اگر خدا کی قسم اگر کوئی رحمت کی رات نہیں بھی ہوتی، مگر اتنے لوگ جمع ہو کے رحمت مانگتے تو اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، توبہ کی رات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کو توبہ کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں، توبہ کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں۔ حدیث پاک ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، گناہگاروں میں وہ گناہگار اچھا ہے۔ دیکھو گنہگار اچھا ہوتا نہیں ہوتا، مگر آقا کہہ رہے ہیں گنہگاروں میں وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہگار گناہ کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے، گناہ کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے، جس کو گناہ کے ساتھ ہی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، وہ گناہگار بڑا اچھا ہے۔ یعنی کہ توبہ کرنے والے بندے اللہ کو پسند ہے۔ اجی اللہ اکبر کبیرہ، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی ربی ربی، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار،
مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ مجھے معاف کر دے. جب ایسی صدائیں بلند کرتا ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ساری آوازوں میں سب سے اچھی آواز استغفار کی آواز لگتی ہے، سب سے اچھی آواز گنہگار کا استغفار پڑھنے والی آواز لگتی ہے. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے معافی مانگ لی ہے، میرے بندے نے معافی مانگ لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ اللہ استغفار کرنے والے کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اور آج کی رات تو اتنی مقدس ہو بابرکت رات ہے، یہ لیلۃ البرات وہ رات ہے. فرمایا جاتا ہے آج کی رات اگر کسی بندے کے نامہ اعمال میں سمندر کے پانی کے خطرات کے برابر بھی گناہ ہو، وہ بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو آج کی رات اللہ اس کی بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اس کی بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اس کی بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، ایک روایت بڑی مشہور ہے آج کی رات کے تعلق سے. فرمایا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں نکلے، اللہ کی محبت میں نکلے، جنگلوں کی طرف نکلے، اللہ کا ذکر کرتے نکلے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آج ایک قسم کھا لو، آج کے بعد گانے نہیں سنیں گے. نہیں سننا جی، اپن گانے سننے پیدا نہیں ہوئے. آپ لوگوں کو میں بار بار بولتا ہوں خانخواہ کو آؤ، خانخواہ کو آؤ، نہیں آتے آپ لوگ. ہماری خانخواہ شریف میں جتنے لوگ آتے ہم ان کو کیا ذکر دیے معلوم؟ یا مالک الملک وَيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اب ہمارے پاس خانقاہ شریف میں گزشتہ جمعہ جو پچھلے جمعہ گیا 2 دن پہلے، اس جمعہ کو یہ ذکر دیا گیا. آئندہ جمعہ تک یہ ذکر ہمارے مریدین معتقدین خانقاہ میں آنے والے سب یہ ذکر کرتے رہتے، لیڈیز بھی جینٹس بھی روزانہ کرتے رہتے. میں ابھی بھی یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے موبائل کھولا، میں بھی آج جو ذکر کیا وہ ہمارے پاس ایک زکوٰۃ گروپ ہے، اس کے اندر یہ ذکر ہم لوگ روزانہ ڈال دیتے ہیں کہ آج ہم کتنا ذکر کیے، کتنا ذکر کیے، کتنا ذکر کیے. تو میں اپنے جو کاؤنٹنگ تھی وہ میں کاؤنٹ کر کے ڈال دیا. تو میں دیکھا ایک نوجوان بچہ ہے، ایک نوجوان بچہ جس کی عمر بمشکل 17 سال کی ہے، انٹر سیکنڈ ایئر کا ہے. وہ بچہ لکھا انہیں آج 3000 مرتبہ یہ ذکر کرا. پھر اور ذرا اوپر جا کے دیکھا تو اور ایک لڑکا ہے جس کی عمر بمشکل 20 سال کی ہے. وہ نوجوان بچہ لکھا، بیچارہ ہمارا مرید ہے، لکھا کہ انہیں 3700 مرتبہ آج یہ ذکر کرا. یا مالک الملک ویا ذا الجلال والاکرام، یا مالک الملک ویا ذا الجلال والاکرام. آپ لوگوں کو آؤ جی خانخواہ خانخواہ ہما کو نہیں ہونا، پان کے ڈبے ہونا، اللہ کا ذکر نہیں ہونا، منحوس گانے ہونا. گانے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ گانے سنیں گے، فحش کلامی سنیں گے، بدگوئی سنیں گے، عورتوں کی آواز سنیں گے، بروز محشر ان کے کانوں میں سیس پگھلا کے ڈالی جائے گی. اور وہ سیس اتنی خطرناک ہوگی، ڈالی کان میں جائے گی پورا جسم جل کے کباب بن جائے گا، پورا جسم جل کے کباب بن جائے گا. پھر اس کے بعد جسم سلامت ہوگا، پھر سیس ڈالی جائے گی، پھر جل کے پورا کباب بن جائے گا، پھر سلامت ہوگا، پھر سیس ڈالی جائے گی، پھر پورا جل کے کباب بن جائے گا. اللہ ایسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا. کئی ایسے یہاں پر ہمارے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں جن کو الحمدللہ میرے آقا کی نالین کا صدقہ ہے، جن کو گانے سننا بھی چاہے تو ٹائم نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں تسبیح کے دانے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ لوگ ابھی چاہتے ہیں ایسا ہونا؟ بلکہ نہیں، تم لوگ نہ کو بول رہے، چپ بیٹھو، ذرا پبلک کو پوچھ رہا ہوں میں. آپ لوگ چاہتے بھائی ایسا ہونا؟ بلکہ ہاں بولو جی بھائی انشاءاللہ. تو آپ لوگ ابھی جنیدی بن جاؤ، جنیدی بنو بھائی. کس کے مرید ہیں آپ لوگ؟ مرید بنتے ہی
डायरेक्ट मुर्शद बनने की चक्कर में अपन कहाँ का मुरीद उरीद लगाए मौलाना। हमारी खानखा में पैसे नहीं लेते। हाँ, हमारी खानखा की खुसूसियत भी सुन लो। हमारे पास जो खानखा में मुर्शद साहब है ना, उन्होंने पैसे नहीं लेते, उल्टा देते। और हमारी खानखा में तावीज़ा भी नहीं देते, जिक्र देते, जिक्र। हमारी खानखा में लींबू, नारियल, गंडे, पलीते, कांटियां, छुरियां ये सब कुछ भी नहीं होता। हमारे पास अल मदद या शेख अब्दुल कादर जीलानी का वजीफा होता, हमारे पास या रसूल अल्लाह का वजीफा होता है, हमारे पास या अल्लाहु या रहमानु या रहीम का वजीफा होता है, हमारे पास या मालिक अल मुल्क व या ज़ल जलाली वल इकराम का वजीफा होता है, हमारे पास ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा का वजीफा होता है। اور हमारे खानखा में जो मुर्शद साहब है ना, उनको जुल्फा उल्फा नहीं है और उन गंडे वाले हरे कपड़े, पीले कपड़े, पूरे एकदम लाल कपड़े ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। भामटे बाता कुछ भी नहीं है हमारे पास। पीर साहब ओरिजिनल है एकदम। कौन है बोलूं? बोलो जी। अच्छा ठहरो, जिन लोग पूछने दो रहे भाई तुम ना ठहरो। बोलूं कौन है हमारे मुर्शद साहब? बोलूं? हाँ मैं हूं, मैं। और हमारे पास कैसे कैसे लोग मुरीद हुए मालूम? उन्होंने पहले और कई मुरीद थे, उनके मुर्शद बड़े डेंजर थे। बोले नमाज नहीं पढ़ना, मैं देख लेता हूं। बोले अम्मा, मैं बोला अब्बा खतरनाक मुर्शद दिख रहा भाई। इन्हें भी जाता दोजख में, साथ में पूरे मुरीदों को भी लेके जाने की चक्कर में दिख रहा है इन्हें। नमाज नको पढ़ो बोल रहा भाई मुर्शद। जो नमाज मत पढ़ो बोला उन्हें मुर्शद नहीं, उन्हें शैतान है, शैतान। कौन है बोलो? अरे जरा जोर से बोलो ना जी। हाँ, मुर्शिद कभी नमाज से नहीं रोकता। मुर्शिद तो गल्ला पकड़ के नमाज पढ़ाता, पढ़ नमाज। मुर्शिद तस्बीह पढ़ाता, मुर्शिद जिक्र कराता। मुर्शिद की नजर जेब पे नहीं, मुर्शिद की नजर मुरीद के दिल पे होती है। हमारे पास जिक्र की बात होती है, अज़कार की बात होती है, वज़ाइफ की बात होती है। आपको कैंसर की बीमारी किसी को है, पकड़ के ला लो, हमारे पास इलाज होता। किसी को जो है बच्चे नहीं हो रहे, लाओ, हमारे पास इलाज होता। हमारे कई ऐसे मुरीदीन हैं, सरकार की नालैन का सदका है, जिनको 10-10 साल से औलाद नहीं हुई थी। बिहम्दिल्लाहि ताला आज उनको औलाद है। आप पूछे मौल साहब कौन सा लींबू दिए? हम लींबू नहीं दिए, कुरान की आयत दिए। हम नारियल नहीं दिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत का बताया हुआ वजीफा दिए। जो वजीफा आमिना का लाल पढ़ता था, जो वजीफा कभी गौसे अपाक ने दिया था, जो वजीफा कभी गरीब नवाज ने दिया था, आज वो वजीफा खानकाए जुनैदी में दिया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका की नालैन का सदका है, सीना ठोक कर तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूं, बिहम्दिल्लाहि ताला हमें गुरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है, मगर अल्लाह ने हमसे वो काम लिया है जो काम अल्लाह कभी किसी अल्लाह वालों से लिया करता था, अल्लाह वालों से लिया करता था। आज ज़रूरत है मेरे भाई, अगर हम किसी अल्लाह वाले को दोस्त नहीं बनाएंगे, किसी आलिम साहब को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, किसी अल्लाह वाले को दोस्त नहीं बनाएंगे, शैतान हमारा दोस्त बन जाएगा। कहाँ कहाँ लेके फिरता है शैतान। अभी आप देखें हमारे नौजवान नाती शरीफ पढ़े, इमामा शरीफ बने, आप नहीं बने, इनो बने, कई को बने भाई, आप कई गुने बन रहे हैं। आप भी तो जवानी छे, आप भी मुसलमानी छे, आप भी यूसुफ गोड़े के छे, आप भी इंटर डिग्री करने वाले छे, आप भी नौकरी करने वाले, फिर ये नौजवान बच्चा कई को बना। बोले मौलाना रूम इरशाद फरमाते हैं, सोहबते सालेह तुरा सालेह गुनत, नेक लोगों की सोहबत में बैठना नेक बना देता है। अच्छों की सोहबत में बैठने से इंसान अच्छा हो जाता है और बुरों की सोहबत में बैठने से इंसान बुरा हो जाता है। आप में ये नौजवान में फर्क इतना है, आपको अच्छी सोहबत नहीं मिल रही। आप जुम्मे को जुम्मा नक्शबंदी साहब को देख रहे हैं, हाँ चलो भाई राइट, खिस्सा खत्म, आ गए नक्शबंदी साहब जुम्मे को आ गए, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। शबे बारात को आ गए, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, खिस्सा खत्म। फिर उसके बाद कल वही पुराना अब्दुल गफूर फिल्म के टिकट ला रहा, वही अब्दुल जलील गालियां देते बैठा हुआ है,
وہی عبد الرحمان بھامٹے باتاں کرتے بیٹھے ہوئے، وہی گھر میں گئے بیگم خطرناک لڑایاں جھگڑے مارا دھڑیاں۔ اللہ کے واسطے چھوڑ دو میرے بھائی، آؤ نیک ماحول میں بیٹھو، اچھے ماحول میں بیٹھو، پیارے ماحول میں بیٹھو۔ جو انسان جیسوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے ویسا اس کو رنگ چڑھتا ہے، ویسا رنگ چڑھتا ہے۔ بڑے بڑے سورماؤں کو بھی رنگ چڑھ جاتا ہے صحبت کا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا یہ مثل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر۔ یہ مثل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر۔ انسان تو کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ انسان تو کیا چیز ہے بھائی، صحبت میں بیٹھنے سے در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ جہاں انسان جیسے بیٹھتے ہیں وہاں کی در و دیوار سے ویسی خوشبوئیں مہکا کرتی ہے۔ کوئلے کی دکان میں دیکھو دیوار بھی کالی ہو جاتی ہے، مسجد میں دیکھو در و دیوار بھی نورانی ہو جاتے ہیں۔ جیسی صحبت میں رہیں گے در و دیوار بھی ویسے ہو جاتے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں یار۔ انشاءاللہ تعالی میکینک کی صحبت میں رہنے سے انسان میکینک بنتا ہے، بنتا نہیں بنتا؟ بچہ 10th فیل ہو گیا، بابا لے گئے موٹر میکینک کرنے ڈال دیے، کیا بنتا؟ ڈاکو بنتا نہیں، موٹر میکینک بنتا۔ کیوں؟ میکینک کی صحبت میں ہے۔ بابا لے جا کے ویلڈر کے پاس ڈال دیے، بچہ کیا بنتا؟ ویلڈر بنتا۔ باپ غصے میں آیا، لگ جایا کارپینٹر کے پاس چھوڑ دیا، بچہ کیا بنتا؟ کارپینٹر بنتا۔ کیوں؟ جس کی صحبت میں رہتا ویسا ہو جاتا۔ اور جب بچہ اللہ والوں کی صحبت میں رہتا تو اللہ والا بن جاتا ہے۔ متقیوں کی صحبت میں رہتا ہے تو متقی بن جاتا ہے۔ امامہ باندھنے والوں کی صحبت میں رہتا ہے تو امامہ باندھنے والا بن جاتا ہے۔ ارے گورے دل والوں کی صحبت میں رہتا ہے تو گورا دل والا بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آؤ، آج آپ کو دعوت دیتا ہوں، ماحول سے جڑو، نیکی کی طرف آگے بڑھو۔ آؤ دوستو، توبہ کی رات ہے۔ اللہ نے یہ رات ہمیں توبہ کے لیے دی ہے، مغفرت کے لیے دی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کیا بولتے کہ نقشبندی صاحب اچھا بولتے، ذرا سن لیں گے بول کے بیٹھے۔ نعوذ باللہ، آج سننے نہیں بیٹھے ہم، آج ہم توبہ کرنے بیٹھے ہیں۔ کیا کرنے بیٹھے ہیں بولو؟ توبہ کرنے بیٹھے ہیں۔ اور توبہ کا طریقہ کیا ہے گزشتہ بھی بیان کر چکا، پھر ایک بار بیان کر دیتا ہوں۔ توبہ کانا کھینچنے کا نام نہیں، توبہ کلے پیٹ لینے کا نام نہیں، توبہ گلے کھینچنے نہ نڈلیاں مت لینے کا نام توبہ نہیں ہے۔ پھر توبہ کس کا نام ہے؟ سنو دوستو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خود کو گناہگار سمجھنا، یہ توبہ کی پہلی شرط ہے۔ خود کو، زور سے بولو، خود کو۔ آج کون سمجھ رہا جی گنہگار اپنے آپ کو؟ ہر آدمی بول رہا میرے تو اچھا کوئی بھی نہیں ہے، ہر آدمی بول رہا میں سب سے اچھا ہوں، آئی ایم گریٹ، آئی ایم گریٹ، آئی ایم گریٹ۔ ہر آدمی بول رہا میں سب سے اچھا ہوں۔ بلکہ بعض تو اتنے خطرناک لوگ رہتے، اپنی مثال دیتے لوگوں کے سامنے، دیکھا بیٹے تمہارے بابا جان کتنے اچھے ہیں، ارے باپ رے باپ، جبکہ بابا جان اماں جان کو مار مار کے دادا بن کے سوئے۔ پوری زندگی اماں کے اوپر ظلم کرے، بچے کی پوری زندگی خاندان والوں پہ، بھائیوں پہ، بہنوں پہ ظلم کرے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو بیٹے میں کتنا اچھا ہوں، میں کیسا خوددار زندگی گزارا۔ استغفر اللہ۔ انسان اپنے آپ کو گناہگار سمجھنے تیار نہیں۔ توبہ کی پہلی شرط ہے اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا۔ کیا سمجھنا بولو؟ گناہگار سمجھنا۔ پھر دوسری شرط ہے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونا۔ گناہوں پر نادم اور شرمندہ، اللہ کے بارگاہ میں رجوع ہونا، اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے نادم ہونا۔ اے اللہ میں بڑا بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، اے اللہ آج شرمندہ ہوں تیرے دربار میں، تیرے منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لائق نہیں ہوں، کس منہ سے تجھ سے مانگوں میرے مولا؟ یہ منہ بھی گناہگار، یہ زبان گناہگار، یہ ہاتھ گناہگار۔ ایسی ندامت و شرمندگی کا اظہار ہو۔ جب اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، نادم و شرمندہ سمجھ کر لیے، تو اب توبہ کی تیسری شرط ہے اب سچے دل سے عہد کر لے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ آئندہ سے اپنی زندگی میں پھر کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔
جو اب تک گناہ ہو گئے وہ گناہ پھر دوبارہ بولے، پھر وہ گناہ دوبارہ. یہ 3 عہد و ارادے کا نام توبہ ہے. خود کو گناہگار سمجھنا، نادم و شرمندہ ہونا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد و ارادہ کرنا، ان 3 چیزوں کا نام توبہ ہے. جب بندہ ایسی توبہ کرتا ہے تو پھر خدا کی قسم سن لو، حدیث پاک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر اس بندے کے نامہ اعمال میں سمندر کے پانی کے خطرات کے برابر، زمین پر رہنے والے کنکر و ذرات کے برابر بھی اگر اس بندے کے پاس گناہ ہوں گے تو اللہ ایسی توبہ کے صدقے میں اس کے پورے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ معاف کر دے گا. اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں گناہگاروں سے خطاب کرتا ہے، گناہگاروں سے کہتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے گناہگار بندو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اللہ سے نا امید مت ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کی رحمت سے منہ مت پھیرو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. بس شرط ایک ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. خوشخبری دے رہا ہے، میرے بندو آؤ، میں آج تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں. توبہ کر لو، پھر قسم کھا لو آئندہ تم ایسے گناہ پھر نہیں کرو گے. اگر تمہارے پاس چوری والا گناہ ہو، قسم کھا لو آج کے بعد پھر نہیں کروں گا. اگر ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ہو، آج عہد و ارادہ کر لو پھر ماں باپ کے ساتھ نافرمانی نہیں کروں گا. بیوی بچوں پر ظلم و زیادتی کا گناہ ہو، آج ارادہ کر لو پھر سے یہ گناہ نہیں کروں گا. اگر تمہارے پاس جوا کھیلنے کا، شراب پینے کا، چوری کرنے کا گناہ ہے، آج ارادہ کر لو پھر یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا. گناہ کو گناہ سمجھو، گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو جاؤ، اور آئندہ پھر یہ گناہ نہ کرنے کا پکا مصمم قصد و ارادہ کر لو. اسی کا نام توبہ ہے. اور جب کوئی ایسی توبہ کرتا ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس مجلس میں بیٹھ کے وہ دعا توبہ کرتا ہے، اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس مسجد سے نکلنے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور اللہ کہتا ہے، بندو میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. میرے بندو میں تمہیں معاف کرنے تیار ہوں. میرے بندو میں تمہیں معاف کرنے تیار ہوں. آؤ، میں نے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت فضیل نام کے بزرگ گزرے. بعد میں اللہ نے ان کو ولایت عطا کی، مگر ولایت کی شان سے ملی ذرا وہ دیکھیے. اصل میں یہ پہلے ڈاکو تھے، بہت مشہور اور معروف ڈاکو تھے. فضیل نام تھا آپ کا، ڈاکو تھے. ایسے ڈاکو تھے کہ آپ کے علاقے سے اگر کوئی شخص گزرتا تو اس کی روح کانپ جاتی تھی. علاقہ مشہور تھا، یہ فضیل کا علاقہ ہے. اس علاقے سے گزرنے لوگ ڈرتے تھے. ایک رات 2 بڑے متقی، پرہیزگار، عابد اور زاہد لوگ گزر رہے تھے. ان کے پاس کچھ اشرفیاں تھے، وہ اپنی اشرفیوں کو سیف کرنا چاہتے تھے، بچانا چاہتے تھے فضیل سے. رات کا اندھیرا تھا، بجلیاں کڑک رہی تھی، بارش ہو رہی تھی. وہ دونوں بزرگ ایک جھاڑ کے پیچھے چھپ گئے تھے. رات کیسے بھی کر کے گزار لیں گے، صبح ہوتے ہی نکل کے چلے جائیں گے تاکہ فضیل کے شر سے ہم محفوظ رہے. تو پھر اس کے بعد فضیل کو خبر مل گئی کہ 2 لوگ گزر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ اشرفیاں ہیں. فضیل کا نیٹ ورک بڑا خطرناک تھا. تو فضیل نے کیا کیا، ان دونوں کو ڈھونڈتے 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 اس جھاڑ کے قریب پہنچ گئے.
فضیل نے غور کیا کہ وہ دو بزرگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ اے اللہ، ہمارے پاس جو دولت ہے وہ حلال کی دولت ہے، ہم نے بڑی محنت سے اپنے بچوں کے لیے کمائی ہے. اے اللہ، فضیل بڑا بدماش ہے، یہ ڈاکو ہے. اے اللہ، یہ لوگوں کو لوٹ لیتا ہے، یہ حرام کا کھاتا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے. اے اللہ، یہ لوگوں کے اوپر شر کرتا ہے. اے اللہ، اس کے شر سے ہم کو بچا لے، اس کے ظلم سے ہم کو بچا لے، اس کی بدکاری سے ہم کو بچا لے، اس کی ڈکیٹی سے ہم کو بچا لے. وہ بزرگ دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے دربار میں واسطہ دے رہے ہیں. اے اللہ، ہم نے اب تک جتنی عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کا واسطہ ہم کو فضیل کے شر سے بچا لے. جیسے یہ باتیں سنیں تو فضیل کے اوپر قیامت گزری. یہ بیچارے نیک لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، تلاوت کرنے والے، اور میرے سے پناہ مانگ رہے ہیں جیسے مومن شیطان سے پناہ مانگتا ہے. مجھ میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. بڑی مشکل سے ان کی رات گزر رہی ہے، سناٹے میں کھڑے ہوئے، بجلیاں کڑک رہی ہے، رات کا اندھیرا ہے، بارش ہو رہی ہے. یہ دعا کر رہے ہیں، میرے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، میرے لیے، میرے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. میں اتنا خطرناک ہوں کہ لوگ مجھ سے ویسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ والے شیاطین سے ڈرتے ہیں. شیطان کے مماثل مجھ کو کھڑا کر دیے. کہا ایسی زندگی سے بھی کیا جینا جس زندگی کے اندر اتنا لوگوں کے ساتھ جو ہے بد دعا والا تعلق ہو، بد کلامی والا رشتہ ہو، لوگ جو ہے خوف میں، دہشت میں ہو. فضیل گھوڑا پلٹائے اور سوچتے سوچتے چلے گئے. گھر تک گئے، اللہ والوں کی دعا قبول ہو گئی. اللہ نے فضیل کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا. فضیل گھر کو آئے، مصلی بچھائے، بڑے شرمندہ ہوئے. لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، شیطان کے برابر رکھے ہیں مجھے، شیطان کے برابر رکھے ہیں مجھے، میرا ذکر شیطان کی طرح ہو رہا ہے. فضیل نے مصلی بچھایا، کہا اے اللہ، میں گناہگار ہوں. اے اللہ، آج ایک ڈاکو تیرے دربار میں کھڑا ہے، اور مولا آج یہ ڈاکو تیرے دربار میں آنکھ اٹھانے کے لائق نہیں ہے، سر دکھانے کے لائق نہیں ہے. مولا یہ شرمندہ ہے. اے اللہ، فضیل تیرے دربار میں شرمندہ ہے. فضیل مایوس کھڑا ہے، شرمندہ کھڑا ہے، نادم کھڑا ہے. یہ کہتے ہوئے رکعت باندھے، روتے 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 سجدے میں گئے اور کہنے لگے اے اللہ، آج تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تمام گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، تمام خطاؤں کو چھوڑنے کا پکا قصد و ارادہ کرتا ہوں. اے اللہ، مجھے معاف کر دے. گناہگار، بدکار، سیاہکار ایک ڈاکو کی یہ توبہ قبول کر لے. اللہ نے توبہ قبول کی. جب سجدے میں گئے تھے تو گناہگار ڈاکو تھے، سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں. اللہ ولایت کا اعلان فرما رہا ہے، ولایت کا اعلان فرما رہا ہے. آج کوئی بھی انہیں فضیل ڈاکو نہیں کہتا، حضرت فضیل علیہ الرحمت و رضوان کہتا ہے. آج ان کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ کے ولی ہو گئے صرف توبہ کی برکت سے. کس کی برکت سے؟ توبہ میں اتنا دم ہے، ڈاکو کو ولی بنا دیتی ہے. توبہ میں اتنا دم ہے، گناہگار کو مخرب خداوندی بنا دیتی ہے. توبہ میں اتنا دم ہے، ایک برے انسان کو اچھوں کا امام بنا دیتی ہے، بشرط ہے کہ توبہ سچے دل سے ہو، صدق دل سے توبہ ہو. اور خدا کی قسم، وہ فضیل رحمت اللہ علیہ کے لیے توبہ تھی، ہمارے لیے ویسی توبہ نہیں ہے. نہیں 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 نہیں، جو توبہ ان کو اثر کر گئی تھی وہ توبہ ہم کو بھی اثر کرے گی، بشرط کہ انہوں نے جتنے اخلاص قلب کے ساتھ توبہ کی تھی، ہم بھی اتنے ہی اخلاص کے ساتھ توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں. توبہ زندگیاں بدل دیتی ہے.
توبہ گناہگار کو نیکوکاروں میں ڈال دیتی ہے. توبہ جہنم سے نام نکال کر جنت کے دروازے پر نام لکھا دیتی ہے. توبہ سیاکاروں بدکاروں کی فہرست سے نام نکال کر متقیوں پرہیزگاروں کی فہرست میں نام لکھوا دیتی ہے. توبہ انسان کو اللہ کے عذاب سے نکال کر رحمت خداوندی میں ڈال دیتی ہے. توبہ انسان کو ذلت و رسوائی سے نکال کر عزت دار بنا دیتی ہے. توبہ کرے میرے بھائی, توبہ کرے یار. ایک فارمولا بس ہر وقت سمجھاتا ہوں, پھر آج سمجھاؤں گا, نہیں معلوم کس وقت اللہ ہمارے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دے گا. دیکھو پیارے بھائی, اپنے کو مرنا ہے نہیں ہے؟ زور سے بولو نا جی. بعض لوگوں کو جانا ہے جیسا دکھ رہا, باقی کے لوگاں پورا لمبا لکھا کے لائے جیسا دکھ رہا. موت بولے تو نکو نکو مول صاحب, موت کے باتیں نہیں کرنا, خبردار, تنخواہ نہیں دیں گے آپ کو. نہیں تو زندگی کے اچھے اچھے مٹھے مٹھے پیارے پیارے لڈو لڈو باتیں کرو مول صاحب, موت کے بعد. پہلے کورونا چل رہا, پھگٹ کا کورونا. پیارے بزرگ اور دوستو, اللہ معاف کرے, اللہ ہدایت دے ہم لوگوں کو, اللہ ہم کو توفیق دے. دیکھو پیارے بزرگ اور دوستو, بات سمجھنے کی اللہ ہدایت دے. مرنا ہے ایک دن. میر عثمان علی خان جیسا بادشاہ دنیا سے چلا گیا, صدام حسین جیسا شہنشاہ دنیا سے چلا گیا. کچھ لے گیا بھائی؟ ذرا بولو نا جی بھائی, کچھ لے گیا؟ پھٹی کوڑی ساتھ میں نہیں لے گئے. ہم تو بادشاہوں کے علاقوں میں رہتے ہیں. میر عثمان علی خان صاحب کے تعلق سے مشہور ہے, جب یہ انڈیا بن رہا تھا, بھارت بن رہا تھا, تو 500 کلو سونا دان میں دیے گئے تھے. 500 کتا کیا شان ہے دیکھیں میاں بھائیوں کی. 500 کلو سونا دے دیے دان میں, 500 کلو. آپ کے پاس بھی کوئی بھی بچی کی شادی منگنے آئے, بچی کی شادی کے واسطے پیسے منگنے آئے, تو پوری تجوری نکال کے دیتے. تجوری میں لاکھوں کا رہتا, اس میں سے 1000 2000 5000 نکال کے دیتے. 1% 2% دیتے. بولو نا جی, 1% 2%. تو میاں بھائی ہمارے 500 کلو دیے, تو تھا کتنا ہوں گا میاں بھائی کنے؟ کتنا تھا ہوں گا؟ نہیں, لاکھوں کا سونا تھا ہوں گا, لاکھوں کلو. اس میں سے 500 دے دیا, رکھ لو بول کے. فلک نما پیلس بنائے. مودی صاحب لنچ کرنے کے واسطے آئے فلک نما پیلس کو. میں پوچھا پورا انڈیا چھوڑ کے یہاں کہیں کو اور آئے تو آئے, اکیلے نہیں آئے, ٹرمپ کی بیٹی کو لے کے آئے. ہیلو گمت. میں پوچھا ان کو کہیں کو لائے, بھابھی کو؟ تو بولے کہ یہاں جو ڈائننگ ٹیبل ہے وہ پورے انڈیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ایسا ڈائننگ ٹیبل بنائے میاں بھائیاں, ایسا ڈائننگ ٹیبل بنائے. مگر جاتے وقت وہ ڈائننگ ٹیبل میر عثمان علی خان صاحب ساتھ میں لے گئے. بولو جی, خبر میں گئے, فلک نما پیلس آیا, وہ جو عالیشان محل بنا ہوا ہے, خبر میں ساتھ میں آیا نہیں آیا؟ وہ ڈائننگ ٹیبل ساتھ میں آیا نہیں آیا؟ آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد بھی لوگ آ کے وہ ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھانے میں وقت کا وزیر اعظم فخر محسوس کر رہا. تو کس شان کا بنا ہوا ہوں گا؟ ورلڈ کی سپر پاور کنٹری کے صدر کی بیٹی وہاں بیٹھ کے بریانی کھانے میں فخر محسوس کر رہی. تو سوچو میاں بھائی کتنی شان سے بنائے ہوں گے, کیا اس کی ایک پوزیشن ہوں گی, کیا اس کا ایک اپنا ایک پیمانہ ہوں گا. مگر اتنا سب کچھ رکھنے کے بعد بادشاہ وقت بھی خبر کو چلے گئے, وزراء بھی ان کے خبر کو چلے گئے, ان کے مشیر بھی خبر کو چلے گئے, مگر دنیا سے کوئی کچھ بھی. زور سے بولو, زور سے بولو. ارے ان کے پاس کروڑوں اربوں لاکھوں کا تھا, کچھ نہیں لے گئے. ہم تو گناہگار ہیں یار, ہم غریب ہیں یار,
ہمارے پاس تو پیٹرول ڈلانے کے پیسے نہیں ہیں، چائے پینے کے پیسے نہیں ہیں۔ مسلمانوں غور کرو، ہم کیا ساتھ میں لے جائیں گے؟ ہم کیا ساتھ میں لے جائیں گے؟ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیا لے جائیں گے؟ ہم تو بیچارے غریب لوگ ہیں، روزانہ 500 800 1000 2000 روپے کمانے والے لوگ ہیں۔ مہینے کو اگر 1 لاکھ کما لیا مسلمان تو میں سمجھتا ہوں اس کی اچھی ویل سیٹلڈ فیملی کوئی نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ کیا لے کے جائیں گے؟ 1 لاکھ بھی کما لیے تو مہینے کو 70,000 80,000 1 لاکھ کا خرچہ ہے ہمارے گھروں کا۔ ہم کیا لے جائیں گے یار؟ ہم کچھ ساتھ میں نہیں لے جائیں گے، نہ ہمارا بنگلہ ساتھ میں آئے گا، نہ ہماری گاڑیاں ساتھ میں آئے گی، نہ ہماری تجوریاں ساتھ میں آئے گی، خدا کی قسم یہ اولاد بھی ساتھ نہیں آئے گی، نہ بیوی ساتھ آئے گی، نہ ماں باپ، نہ بچے۔ ارے اگر ساتھ آئے گی تو آج کی رات میں کی جانے والی توبہ ساتھ میں آئے گی، معافی چاہنے والی ادائیں ساتھ میں آئیں گی، استغفار کا وظیفہ ساتھ میں آئے گا۔ آج کی رات اللہ سے جو گریہ وزاری کرو گے، رو گے، تڑپو گے، گڑ گڑاؤ گے، اللہ سے معافی مانگ لو گے اپنے گناہوں پر، خدا کی قسم یہی معافی مانگنا ساتھ میں آئے گا، یہی معافی مانگنا ساتھ میں آئے گا۔ معافی مانگ لو میرے بھائی، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم گناہگار انسان ہیں، معاشی اعتبار سے ہم کمزور، علمی اعتبار سے کمزور، اخلاقی اعتبار سے کمزور، تہذیبی اعتبار سے کمزور، ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ معافی مانگ لو اللہ سے، توبہ کر لو، آج قسم کھا لو، ارادہ کر لو، نیک بن جاؤں گا، اچھا بندہ بن جاؤں گا، ماں باپ کا حق ادا کرنے والا بن جاؤں گا، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بن جاؤں گا، کسی کے ساتھ رشتہ نہیں توڑوں گا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا حسن سلوک کروں گا، اپنے پڑوسی کے ساتھ نیک برتاؤ کروں گا، اچھا انسان بنوں گا۔ اچھے انسان بن جاؤ میرے بھائی، آج ارادہ کر لو۔ کب ہے چھٹی، کب ہونے والی ہے نہیں معلوم، کب اسرائیل گھر کو آنے والے نہیں معلوم، کب کس کی چٹھی اٹھنے والی ہے نہیں معلوم۔ نیک بن جاؤ میرے بھائی، تسبیح پڑھنے والے بن جاؤ، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بن جاؤ، اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ، اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ، ماں باپ کا حق ادا کرنے والے بن جاؤ، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بن جاؤ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بن جاؤ، یتیموں کا خیال کرنے والے بن جاؤ، یتیموں، بے کسوں، بے سہارا لوگوں کی امداد کرنے والے بن جاؤ۔ ارے بننا ہو تو عاشق رسول بن جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بن جاؤ، بنیں گے انشاءاللہ۔ کسی کی زمین نہیں ہڑپیں گے نا، کسی کا پیسہ نہیں ڈوبائیں گے، کسی کو گالی گلوچ نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کریں گے، کسی کو برا نہیں بولیں گے، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، نیک بن جائیں گے انشاءاللہ، بنیں گے میرے بھائی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ بس اب ایک میسج دے کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ دوستو، آپ کے گھر میں ماں باپ ہیں؟ سبحان اللہ۔ کس کے گھر میں نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ 1 2 3 4 5 6 25 28 30 لوگوں کے گھر میں نہیں ہے۔ کم سے کم 1000 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 30 آدمی کے گھر میں نہیں ہے۔ باقی کے لوگوں کے گھر میں ماں باپ ہے نا؟ ہے۔ اور تقریباً لوگ جن کی شادیاں ہو گئی، جن کی بیویاں آ گئی، جن کے بچے آ گئے، ان کے گھر میں جو ماں باپ ہے نا وہ بوڑھے ہو گئے، بوڑھے 60 سال کے، 65 سال کے، 70 سال کے ماں باپ ہیں۔ اللہ اللہ، ایک سوال کرتا ہوں، ایمانداری سے جواب دو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے جواب دو، آج لیلۃ البرات ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اپنے امی سے 24 گھنٹے میں کتنی دیر بات کرتے آپ؟ کتنی دیر بات کرتے اپنی ماں سے؟ کتنی دیر بات کرتے اپنے ابا سے؟ کئی لوگ تو ایسے خطرناک ہیں، اللہ معاف کرے، 24 گھنٹے میں 24 سیکنڈ بھی وہ اپنی ماں سے بات نہیں کرتا۔
24 सेकंड भी वो अपने बाप से बात नहीं करता। फिर बीवी से 2-2 घंटे 4-4 घंटे 24 घंटे में बात कर रहे हैं। बच्चों से 2-2 घंटे 4-4 घंटे बात कर रहे हैं, अपनी मां से बात नहीं करते। कौन है जी मां जिसने 9 महीने तक अपने जिगर के टुकड़े को अपने पेट में पाला। रिवायात में आता है डिलीवरी के टाइम पे जो मां को तकलीफ होती है, डिलीवरी के टाइम पे बच्चा जब पैदा होता है मां को तकलीफ होती है। रिवायात में आता है अगर वो तकलीफ 70 पहलवानों पर डाल दी जाए तो 70 पहलवान आजिज आ जाएंगे, घुटने टेक देंगे, मगर वो तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सिर्फ अपने लख्ते जिगर, अपने नूरे नजर, अपने दिल के टुकड़े के लिए मां वो तकलीफ बर्दाश्त करके गुजर जाती है। 9 महीने तक पेट में रखी और 2 साल तक अपना खून दूध बना के पिलाती रही। मगर अफसोस की बात है आज उस मां के लिए बेटे के पास टाइम नहीं है कि अपनी मां के बाजू बैठ जाए, कुछ देर जरा अपनी मां से बात कर ले। हालांकि अब वो लोग बेचारे ज़ईफ हो गए, अब उनको तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, अब उनको तुम्हारे कपड़ों की जरूरत नहीं है, 2 जोड़े भी रहे तो उसमें गुजारा कर लेते उन लोग। अब उनको कोई ख्वाहिश भी नहीं है, उन्होंने नहीं बोलते बेटे मेरे को सोना दिला, मेरे को रानी हार दिला, मेरे को नेकलेस दिला, मेरे को छल्ला दिला, मेरे को बाली दिला, मां नहीं बोलती। उल्टा अपना हैसो सोना अपनी बहुओं में, अपनी पोतरियों में बांटने की बात करती है। अब मां को कोई सोने की जरूरत नहीं, कपड़े की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, अब उस बूढ़े बाप को किसी और की जरूरत नहीं। अब उनको जरूरत है तो एक खैरियत पूछने वाले बेटे की जरूरत है। कुछ देर बैठ के अपने बाप से, अपने मां से उनके दिल के दुखड़े सुनने की जरूरत है, ऐसे बेटे की जरूरत है। आज हमारे पास टीवियां देखने टाइम है, फेसबुकों पर गुजारने 4-4 8-8 घंटे का टाइम है। 9 महीने तक पेट में रखने वाली मां के लिए बैठकर बात करने 5 मिनट का टाइम नहीं है हमारे पास। अब उनकी बस एक आरजू होती है, मेरी औलाद मेरे सामने बैठे। कितने यहां बूढ़े अभी बैठे ना, जितने बूढ़े हजरात बैठे हुए, इनको पूछो इनकी आरजू क्या होती है। इनकी आरजू यही होती है मेरा बेटा टाइम पे घर को आ जाना, टाइम पे घर को आ जाना। माँ बाप सब बर्दाश्त कर सकते हैं, बेटा टाइम पे घर को नहीं आया तो माँ बाप बर्दाश्त नहीं करते, दिल कलेजा दहल जाता, बेचैन हो जाते। शुगर रहती, बीपी रहती, फिर भी बाप को नींद नहीं आती, बार 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 दरवाजे की तरफ देखता है, मेरा जवान बेटा घर को क्यों नहीं आया। इतनी मोहब्बत इनके दिलों में आज भी औलाद के लिए है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे घर में भी औलाद है। देखो मैं कल रात यूपी में था, मैं परसों 3:30 बजे रात को अपने घर से निकला। जुमा के दिन हल्के जिक्र था, 12 बजे तक मुरीदों के साथ था, 1 बजे तक। उसके बाद घर को गया, 2 घंटे जरा बैठा, बातचीत करा, सब करा। 3:30 बजे रात को घर से निकला, पूरी रात जगा हुआ। फ्लाइट में बैठते की ठंडी ऐसी नींद लग गई। फ्लाइट कब स्टार्ट हुई नहीं मालूम, कब उड़ी नहीं मालूम, कब गई नहीं मालूम। जैसे ही फ्लाइट लखनऊ पे उतरी, एयर हॉस्टेस बोली सर फ्लाइट लैंड हो गई। ओ ओके मैडम सॉरी, उठ गए, निकल गए। आए फिर उसके बाद कार में बैठे, फिर उसमें एसी, फिर बैठते कि फिर नींद लग गई। लखनऊ से लेके उन लगा तकरीबन 200 किलोमीटर दूर लग गए मेरे को। उरिया नाम का एक इलाका, वहां लेके गए, कानपुर के आगे। वहां गए तक सोते रहा मैं, रात भर का जगावा थकावा, सोता रहा। आप थकन का आप अंदाजा नहीं कर सकते, बॉडी चूर चूर हो जाती है। फिर उसके बाद रात भर बयान, जिक्र, अज़कार, तज़किरे, लोगों में बैठना, मिलना, झुलना, लोगों की तरबियत करना। फिर वहां से पूरी रात करके पेश निकला, फिर 200 किलोमीटर कार से आया। फिर उसके बाद फ्लाइट में बैठा, फिर सो गया, फिर उठा, उठते की 12:30 बजे, 1:30 बजे यहां से लेके घर को लाए। जैसे ही घर में आया, बच्चा भाग के आके अब्बू बोल के जो गले लगा ना, खुदा की कसम वो 2 दिन की पूरी थकन उतर गई। अजी हमारी औलाद हमको इतनी प्यारी है तो हम भी तो अपने माँ बाप की औलाद है ना। हमारे माँ बाप को भी हम भी इतने ही प्यारे हैं।
ہم بھی اتنے ہی پیارے، ہم چاہے کتنے بھی بڑے ہو گئے ہوں گے، 4 بچوں کے باپ بن گئے ہوں گے، 40 سال کے ہو گئے ہوں گے، 70 سال کے ہو گئے ہوں گے، لیکن آج بھی ہم اپنے ماں باپ کے لیے بیٹے ہی ہیں، ان کی نظر میں ہم بچے ہی ہیں۔ ارے میرے بھائی، وہ ماں باپ، ہم جب اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ خدا کی قسم اس سے کروڑ درجہ زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم کو چاہتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے بازو بیٹھو، ان کی خیریت پوچھو، ان کا ذکر کرو، ان کو چاہو، ان سے محبت کرو، ان کے کبھی پیر دباؤ ماں کے، خدا کی قسم جنت مل جائے گی۔ کبھی بابا کے بازو بیٹھو، ہاتھ پکڑ لو، ابا جان کا ہاتھ پکڑ کے ایسا ذرا ہاتھ سہلاؤ، ان کا ایسا ہاتھ سہلاؤ، کیونکہ یہی ہاتھ پکڑ کے اپن چلنا سیکھے سو ہے، یہی ہاتھوں نے ہماری تربیت کی ہے، یہی ہاتھوں سے کما کے باپ لا کے کھلا کے پال کے ہم کو اتنا بڑا کر دیا ہے۔ ان کے ہاتھوں کو چومو، کبھی ان کے ہاتھوں کو بوسا دو، کبھی ان سے محبت کرو، ان کے قریب بیٹھو، ان کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ کھانا کھانے سے پہلے اس وقت تک نوالا نہیں اٹھانا جب تک اپنی ماں کو کھانے کو نہیں بلا لینا، جب تک اپنے باپ کو کھانے کو نہیں بلانا، نوالا نہیں اٹھانا۔ آنے دو 2 بوڑھے ماں باپ کو، ساتھ میں بیٹھنے دو، وہ گلتی کھانے دو، تم مرغی کھاؤ مگر ساتھ میں لے کر کھاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو میرے بھائی۔ دیکھو یارو، میں ہمیشہ ایک بات سمجھاتا ہوں، جس کسی کے بھی ذہن میں میری بات پڑ گئی نا، مجھے دعا دینا۔ یہ جتنے بھی گھروں میں بھائیاں الگ ہو گئے، دیکھو الگ ہو گئے، لڑ کے، بڑا بھائی ادھر، منجلا بھائی ادھر، چھوٹا بھائی ادھر، چوتھا ادھر، چاروں 4 کونے کو ہو گئے۔ دیکھو اب ماں باپ کو بانٹ لینے کو پریشان ہے، تو لکھ جاتا میں لکھ جاتا ہوں، تو رکھ لیتا میں رکھ لیتا ہوں، تو رکھنا میں رکھنا، مر رہی نعوذ باللہ۔ اپنے باپ کو پال نہیں سک رہے، اپنی ماں کو نہیں پال سک رہے، مگر آج تم میری صحبت میں بیٹھے ہو، تمہارا بھائی احمد نقشبندی تم سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہے، اگر تمہارا بڑا بھائی تمہارے بابا کی دولت لیتا ہے تو دے دو، مگر ماں باپ کو مت دو۔ بٹوارا ہوتا ہی ہوتا، وہ نہیں ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ برابر وہ 4 عورتیں 4 گھروں کی آئے بعد وہ بگونے پھڑ پڑ کرتے ہو، نہیں کرے بغیر وہ ہوتا ہی نہیں، وہ بیکار باتیں ہیں۔ کوئی اگر بول رہا ہمارے گھر میں اب تک جوائنٹ فیملی ہے مولانا، بولے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے یوسف گوڑے میں ایسے 4 گھر ہوں گے۔ جوائنٹ فیملی کا سسٹم ختم ہو گیا، پھڑ ہوتا، بگونے گرجتے، چولہے پھوٹتے، گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتے، الگ ہوتے۔ ہو جاؤ، بڑے بھائی کہہ رہا ہے میں باپ کی دولت لینا چاہتا ہوں، دے دو۔ منجلا کہہ رہا ہے مجھے ابا کا گھر چاہیے، دے دو۔ پھر آپ پوچھے مولانا میں کیا لوں؟ آپ ماں باپ کو لے لو۔ ارے دولت اس کو لے لیں دو، گھر اس کو لے لیں دو، ماں باپ جنت ہے، جنت کو تم لے لو۔ ماں باپ جنت ہے۔ ماں باپ جنت ہے، کیا ہے بولو، زور سے بولو، ماں باپ جنت ہے، جنت تم لے لو، جنت تمہارے گھر میں رہنا چاہیے۔ ارے انہیں دولت لے لیں گا، کتنے دن کھاتا جی، اچھے کھا کے بیٹھ گئے، انہیں گھر لے لیا، کتنے دن رہتا جی، اچھے گھروں کے گھراں بک گئے، لوگوں کے خبراں بن گئے، بڑے بلڈنگاں بنا لیا، آج انہوں چنی ہے گھر میں، ان کے پوترے پاتریاں آ گئے، انہوں جا کے قبرستان میں سو گئے۔ مگر خدا کی قسم جس کو ماں باپ کی دعا لگ گئی، دنیا بھی اس کے لیے جنت ہے، آخرت بھی اس کے لیے جنت ہے۔ ماں باپ کو تم لے لو میرے بھائی، کیونکہ اے دوستو کان کھول کے سنو، ایک بیوی مر گئی، دوسری آ سکتی نہیں آ سکتی؟ ذرا پیچھے والوں کو ذرا ڈاؤٹ دکھ رہا، نہیں آ سکتی دوسری بیوی؟ آ سکتی، ابھی بھی گھر کے دیکھ رہے ہیں، یہاں تو اب کنفرم ہو گیا، نہیں آتی ان لوگوں کو، ان لوگوں ایک ہی لکھا کے لائے سو ہے۔ دوسری مر گئی، تیسری آ سکتی، تیسری بھاگ گئی، چوتھی آ سکتی، چوتھی خلا لے لی، 5ویں ریڈی ہے، میں آتی ہوں بول رہی۔ ایک ہی وقت میں 4 رکھنے کی اجازت ہے، 4 میں سے ایک مر گئی تو 5ویں لا سکتے، دوسری مر گئی اور ایک 6ویں لا سکتے، 10 لا سکتے آپ۔
شرط یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں 4 رکھنا، ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر دوستو کان کھول کر سن لو، ایک ماں مر جائے نا، پوری کائنات ڈھونڈ لو، دوسری ماں نہیں مل سکتی۔ ارے باپ اگر شادی بھی کر لے، باپ کی بیوی ہونے کے ناطے ہم اسے ماں تو بولیں گے، مگر 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی ماں نہیں بن سکتی، پھالیاں بدلنے والی ماں نہیں بن سکتی۔ باپ کی بیوی تو ہے مگر سینے سے دودھ پلانے والی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی، اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے والی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ماں میں وحدانیت رکھی ہے دوستو۔ پوری کائنات کے باپ انسان ڈھونڈ کے لا لو، مرد تو مل جائیں گے مگر خدا کی قسم باپ نہیں ملے گا۔ پوری کائنات میں باپ ایک ہے۔ میرے دوستو، جس کے نطفے سے، جس کی منی سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، وہ ہمارا باپ ایک ہے، اور ان کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے، تعظیم لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس بیٹے سے اس کا باپ راضی ہے، اس بندے سے اس کا رب راضی ہے، اور جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے، جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے، کسی بھی وجہ سے ہوں گا، ناراض ہے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اس بندے سے اس کا رب ناراض ہے۔ لاکھ نمازیں پڑھتے پھرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دیو، حج کرو، باپ سے نہیں بنتی، اللہ کہہ رہا ہے میرے سے بھی نہیں بنتی۔ تیرا باپ ناراض، میں بھی تجھ سے ناراض۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ادب، محبت۔ آپ بولیں گے مولانا صاحب میں بہت شریف ہوں مگر میرے امی ابا غصے والے، جلال والے، میرے کو گالیاں دیتے، میرے کو کوستے، میرے کو برا بولتے۔ صبر کرو۔ کیا کرو؟ ارے کتنا ہلو بولے ذرا زور سے، صبر کرو، صبر کرو۔ ماں باپ ہے نا بھائی، صبر کرنا، ماں باپ کے ساتھ صبر کرنا۔ کسی کے ساتھ نکو کرو، سالوں کے ساتھ نکو کرو صبر، سالیوں کے ساتھ نکو کرو، بھائیوں کے ساتھ مت کرو، دوستوں کے ساتھ مت کرو، پیسے والوں کے ساتھ مت کرو، مگر ماں باپ کے ساتھ کرو۔ یہ ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں پہ بے صبری جہنمی بنا دیتی ہے، جہاں پر زبان درازی دوزخی بنا دیتی ہے، جہاں پر زبان چل گئی اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ بارگاہ ایسی ہے ماں باپ کی۔ ادب، خاموش، صبر، محبت سے سمجھانا، اماں ایسا نہیں ہے جی، اماں ایسا نہیں جی، اماں، سمجھانا محبت سے۔ غصے میں آ رہے خاموش بنے، خاموش، بس صبر، اس کا بدلہ اللہ تم کو بہتر سے بہتر عطا کرے گا۔ یہاں پہ غداری نہیں، یہاں پہ بے وفائی نہیں، یہاں پہ زبان درازی نہیں، یہاں پہ آنکھاں چیرنا، آنکھاں پھاڑنا، زبانہ چلانا نہیں، صبر، خاموش۔ یہ بارگاہ ادب ہے، یہ احترام کی بارگاہ ہے، یہ تعظیم کی بارگاہ ہے، یہ تمہاری جنت ہے، جنت۔ کریں گے انشاءاللہ، پکا وعدہ؟ کون کون اپنی امی ابا سے لڑیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ واہ سبحان اللہ۔ ایک صاحب ایسی بیان کر رہا تھا تو بیچ میں پوچھے میرے ابی ابا نہیں ہے میں کیا کرنا؟ بڑے میاں تھے تو میں بولا تم کیا کرنا معلوم؟ تمہارے امی کی ابا کی خبر پہ جا کے بیٹھنا، خبر پہ پانی ڈالنا، اس نیت سے ڈالنا تاکہ میرے ماں باپ کو گرمی کی شدت میں یہ پانی ٹھنڈک پہنچائے۔ یہ بیٹے کا حسن سلوک ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماں باپ کی خبر پہ پانی ڈالنا، ٹھنڈک پہنچانے کے لیے پانی ڈالنا۔ ماں باپ کی خبر کے پاس، پیروں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جانا، صرف فاتحہ پڑھ کے نہیں بھاگنا، تھوڑی دیر بیٹھ جانا وہاں، ٹھہرنا وہاں، ان کو تسلی ہوتی میرا لخت جگر آیا ہے، میرا بیٹا آیا ہے۔ یہ ماں باپ کا حسن سلوک ہے، مرنے کے بعد یہ ان کے ساتھ وفاداری ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کریں گے، اور ہر جمعہ کو آپ بلا ناغہ خانقاہ جنیدیہ آئیں گے، آئیں گے انشاءاللہ۔ آنا، آپ لوگ آنا، کسی بھی صورت۔ شیطان آپ کو بہکاتا رہے، جانتے رہے، انہوں بولتے رہتے رہے تو کہیں کو جا رہا، پاگل ہوگا کیا رہے ہولے، تو چپ بیٹھ رہے وہ پاگل، ایسا بولتا شیطان آپ کو، نہیں سننا وہ گدھے کی بات۔ آپ آنا، ہر جمعہ خانقاہ کو آنا، آپ بھی جنیدی بننا،
آپ بھی جام محبت پینا، آپ وہ پیالہ پینا جو غوث پاک سے ان کے مرید نے پیا، ان سے انہوں 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 نے پیا، ان سے میرے پیر نے پیا، میرے پیر سے میں نے پیا، میرے سے آپ پی لینا۔ یہ غوث پاک کا پیالہ ہے، پینا یہ پینا، یہ غریب نواز کا پیالہ ہے، یہ پی لینا۔ یہ پیالہ جھوٹا پی لیے یہ دل پاک ہو جاتا، یہ جسم کے اندر کی غلاظتیں شرارتیں نکل جاتی، شیطان پینے نہیں دیتا۔ شیطان کو معلوم ہے یہ پیالہ پیے سو والوں کو بھٹکانا بہت مشکل ہوتا، یہ پیالہ پیے سو والوں کو زنا نہیں کرا سکتے، چوری نہیں کرا سکتے، بدماشی نہیں کرا سکتے، اس لیے شیطان پینے نہیں دیتا۔ مگر اپن پی لینا انشاءاللہ، پی لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہر جمعہ بلا ناغہ مغرب کی نماز خانقاہ جنیدیہ میں پڑھنا، اور ہر جمعہ ٹھیک 1 بجے یہاں مسجد کو آ جانا، بلا ناغہ آ جانا، یہاں مسجد کو 1 بجے آ جانا۔ الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات ضرور بضرور تشریف لائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پیارے دوستو، بس اب آخری بات، یہ ایک کتاب ہے تعلیم الاسلام اس کا نام ہے، یہ 3rd ایڈیشن ہے، 3rd ایڈیشن۔